السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کو اس پروگرام میں، یہ جو ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار ہے، اس میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایکسکلوزیو خبر دیتے ہیں، اور آج کی ایسی ایکسکلوزیو خبر ہے جو پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ بہت سارے نتائج مرتب کرنے والی ہے۔ اور وہ ایکسکلوزیو خبر یہ ہے کہ جناب چودھری شجاعت حسین پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے جو صدر ہیں، اس کے سربراہ ہیں، وہ جو ان دونوں انتہائی علیل ہیں اور لوگ ان کی عیادت کے لیے کالز کر رہے ہیں، انہوں نے جناب بذات خود نواز شریف صاحب کو لندن میں فون کیا ہے، ان سے بات کی ہے۔ وہ کیا بات ہوئی ہے، انہوں نے فون کیوں کیا ہے، 48 گھنٹے میں جناب یہ چودھری برادران اور نواز شریف صاحب کے درمیان یہ جو براہ راست دوسرا بڑا رابطہ ہوا ہے، اس کے کیا سیاسی نتائج نکلیں گے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور پھر جناب چودھری پرویز الہی صاحب سے بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کیا جناب نواز شریف عمران خان صاحب نے اپنے دورہ لاہور کے دوران، اس سے بھی بڑے جناب بڑی گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ اور پھر جناب کے پی کے میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں بلدیاتی کل، اور ان بلدیاتی انتخابات میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ بالکل بے بس اور مفلوج دکھائی دے رہا ہے۔ وہ کیسے مفلوج دکھائی دے رہا ہے یہ آپ سے بات کریں گے۔ اور پھر جو الیکشن سے جناب ایک دن قبل علی امین گنڈا پور صاحب، وہی جو 2-4 دن پہلے دھمکیاں دیتے ہوئے پائے گئے وہاں پہ جلسے کے بیچ میں، ان کے جو بھائی کے ایک سیاسی جو ان کے خلاف الیکشن لڑتے مخالف امیدوار، ان کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے کیا نتائج نکلے گے، ان تمام موضوعات پہ آپ سے بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں جی کے پی کے بلدیاتی انتخابات۔ کے پی کے بلدیاتی انتخابات میں جہاں اس چیز کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ الیکشنز یہ طے کریں گے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ بقول اپوزیشن کے جو وہ بہت زیادہ جانبدار رہی ہے وہ نیوٹرل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، بقول اپوزیشن کے جو ان کو یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں وہ بالکل اس الیکشن میں کھل کر سامنے آ جائیں گی کہ معاملات کہاں تک ہیں۔ جناب اسٹیبلشمنٹ کی اب جو ہے وہ معاملات جو بھی ہے ان کے ساتھ گفت و شنید چل رہی ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون کی ہو، کیا وہ جو باتیں ہیں اب ان پہ اعتماد سیاسی جماعتیں کریں گی یا نہیں کریں گی، یہ ایک فیکٹر بہت زیادہ کلیئر ہونے والا اگلے 24 گھنٹے کے دوران۔ لیکن اس میں ایک چیز جو ہے وہ بڑی کلیئر ہے، وہ بڑی کلیئر یہ ہے کہ جناب الیکشن کمیشن جو ہے وہ نہ صرف انتہائی بے بس نظر آ رہا ہے، بلکہ پاکستان تحریک انصاف اپنی حکومت ہونے کا وہاں پر فائدہ ہی نہیں اٹھا رہی بلکہ بہت سارا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے، بلکہ ہر چیز کو وہ اپنی اقتدار کی طاقت سے بلڈوز کرنے پر تلی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے جناب کہ آپ جانتے ہیں نا، وہ جو پی ٹی آئی کے وہ فیس ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، وہی علی امین گنڈا پور صاحب جب آزادی کشمیر کے الیکشن تھے، اور یہ وزیر امور کشمیر تھے، اور آزاد کشمیر میں بھی جب وہ ان کے قافلے پر پتھراؤ کیا گیا تو انہوں نے جناب وہ فائرنگ والا واقعہ بھی سامنے آیا تھا، پھر انہوں نے دھمکیاں بھی وہاں لگاتے رہے، پھر ان کی پیسے دینے کی ویڈیوز بھی آتی رہی اب گلگت کے الیکشن میں بھی، یہاں پر بھی، کشمیر میں بھی۔ لیکن زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، وہ جو خان صاحب باتیں کرتے ہیں نا کہ جناب وہ قانون جو ہے وہ طاقتور کے لیے اور ہوتا ہے اور کمزور کے لیے اور ہوتا ہے، وہ بالکل اس کی عملی تفسیر بنے، اور بنے کیوں نہ کہ جب آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن نے ان کو حکم دیا کہ آپ آزاد کشمیر کے حدود سے نکل جائیں، تو پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا اچھا یہ اخلاق اور ضابطے تو دوسروں کے لیے ہوتے ہیں، میری پارٹی کے لیے کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے جناب علی امین گنڈا پور کو اپنے ساتھ بٹھایا اور وہاں پہ جا کے جلسہ کیا بطور وزیر اعظم، اور ان سے دوبارہ وہاں پر کھڑے ہو کے اسٹیج پہ تقریر کروائی اور الیکشن کمیشن کو یہ میسج دے دیا کہ قانون کی ایسی کی تیسی۔ یہی مطلب نکلتا ہے، اس کے علاوہ کوئی مطلب نکلتا ہے تو آپ مجھے بتا دیجئے۔ پھر علی امین گنڈا پور صاحب پھر وہ جو کچھ کریں گے تو پھر وہ کم ہی ہوگا، جو کچھ بھی کریں گے جب اتنی زیادہ ان کو سپورٹ ہو ہر قسم کی غیر قانونی یا طاقت کے مظاہرے کے یا اقتدار کے ناجائز استعمال پر، پرائم منسٹر جب راہ سپورٹ کرے گا تو پھر وہ ایسے ہی ہوگا کہ مزید گڑبڑ ہوگی۔ پھر مزید گڑبڑ یہ ہوئی کہ اب بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں تو علی امین گنڈا پور صاحب تمام تر الیکشن کمیشن کے ضابطوں کو ہوا میں اڑاتے ہیں، وہاں پہ کمپین چلاتے پھریں، نہ صرف یہ کہ تحریک انصاف کے دیگر امیدواروں کی بلکہ جو ان کے اپنے بھائی الیکشن لڑ رہے ہیں عمر امین گنڈا پور صاحب ان کی، اور ڈیرہ اسماعیل خان میں وہاں پہ اب 2 دن پہلے بھی ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں وہ تقریر کرتے ہوئے دھمکیاں دے رہے ہیں مخالف امیدواروں کو اور اپنے ووٹروں کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جی آپ اگر ووٹ دیں گے ہمارے کسی بھی مخالف امیدوار کو اور وہ جیت جاتا ہے تو جناب تحریک انصاف کی حکومت ہے، میں وفاقی وزیر ہوں، میرا بھائی فیصل امین گنڈا پور جو ہے وہ صوبائی وزیر بلدیات ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میرے بھائی عمر امین گنڈا پور کے مقابلے میں آپ کسی اور کو اگر ووٹ دیتے ہیں
یا کوئی اور بندہ ووٹ لیتا ہے آپ سے اور اس کے بعد وہ بلدیاتی وزارت بلدیات میں جا سکے گا، آپ کے کام کروا سکے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم اس کو گھسنے نہیں دیں گے وزارت بلدیات کے ادارے میں. تو یہ ان کی ڈیموکریسی ہے. یہ جناب ان کی جسے کہتے ہیں کہ ایک بندہ کہتا ہے نا کہ اقتدار کا اس سے زیادہ بے ایمانہ اور ناجائز استعمال ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنے تمام تر سیاسی مخالفین کو ہر قسم کی قوت استعمال کر کے بل ڈوز کر دینا چاہتے ہیں. اور پھر جب ان کو اس کا نوٹس لیا الیکشن کمیشن نے اور ان کو ایک 50,000 روپے جرمانہ دیا، وہ جرمانہ انہوں نے ادا کیا اور پھر وہ دوبارہ لگے ہوئے ہیں. ان کو کوئی پرواہ نہیں کی الیکشن کمیشن کیا کرے گا. اور الیکشن کمیشن کرے بھی کیا؟ الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم عمران خان کو باقاعدہ ایک لیٹر لکھا کہ جناب آپ کے پی کے میں جا کے کسی قسم کی وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کریں گے یا حکومتی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے کہ اس سے انتخابات کی آزادی متاثر ہوتی. تو خان صاحب نے کہا اچھا میں تو پھر آج ہی چلے. تو خان صاحب پھر اسی دن گئے اور وہاں پر جا کے وہ صحت کارڈ والی تقاریب کی اور سارا کچھ کیا. اور پھر جو ہمارا الیکشن کمیشن ہے کے پی کے کا، وہ پھر دودھ پی کے سویا ہے کہ انہوں نے لیٹر بھی لکھا، وزیر اعظم نے اس کی اسی دن خلاف ورزی کی، لیکن اس کے بعد نہ وزیر اعظم صاحب کو کوئی جرمانہ ہوا، نہ ان کا کوئی ان کی پیشی ہوئی، نہ ان کو طلب کیا گیا. تو یہ جناب قانون کی صورتحال ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں کہ انصاف وہی ہے جو کہ پی ٹی آئی کی مرضی کا ہے، جو طاقت وہ ان کے لیے قانون نہیں ہے، دوسروں کے لیے. جو خان صاحب کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہتے ہیں اور وہ خود اس کی عملی مثال بھی بنے ہوئے ہیں اور اس کے نمونے بھی پیش کرتے ہیں کہ جی ایسے ہوتا ہے قانون طاقتور کے لیے اور غریب کے لیے. اور تو یہ الیکشن جو ہے یہ دونوں چیزوں کو کلیئر کر دے گا، ایک تو اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے یا نہیں، دوسرا یہ کہ جو پاکستان تحریک انصاف اس کا کتنا بے ایمانہ استعمال کرتی ہے. بہرحال یہ جو انٹیلیجنس ادارے ہیں، مثلا پولیس کے جو اسپیشل برانچ وغیرہ، یہ جو سیولینس ادارے ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کے پی کے انتخابات میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کافی جگہوں سے کامیابی حاصل کر سکتی ہے. اور لازم بات ہے کہ پی کے کی جتنا صوبہ ہے اس میں مختلف جگہ پہ مختلف چیزیں ہیں. جب مثلا پشاور اور اس کے جو ارد گرد کے علاقے ہیں وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا زیادہ تر مقابلہ جو ہوگا وہ عوامی نیشنل پارٹی سے ہوگا. اور پھر جو ہزارہ ہے وہاں پہ زیادہ ان کا اور شاید ٹف مقابلہ ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون سے ہوگا. باقی ڈیرہ اسماعیل خان وغیرہ کے کچھ اضلاع اس کے ارد گرد کے جو ہیں وہاں پہ جمعیت علماء اسلام سے اور پھر کچھ ایک دو جگہوں پر جماعت اسلامی کے ساتھ. لیکن بہرحال آج جو ہے وہ جو عوامی نیشنل پارٹی سے تعلق رکھتے تھے عمر خطاب شیرانی صاحب، جو کہ سٹی کونسل کے میئر کا الیکشن لڑ رہے تھے، جناب عمر امین گنڈا پور کے مقابلے میں، ان کو آج صبح جو ہے وہ ان کے گھر کے باہر فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا. ابھی تک اس کے ملزمان نامعلوم ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا الزام کس پر ہونا چاہیے یا کون اس کے حق میں ہونا چاہیے، خلاف ہونا چاہیے، لیکن ابھی تک ملزمان کا تعین نہیں کیا جا سکا. اور اس چیز کی جو ہے وہ تفتیش اور تحقیقات جو ہیں وہ غیر جانبدارانہ ہوں گی تو تبھی انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے. جو بہرحال پی ٹی آئی کی حکومت جس طرح کا انصاف فراہم کری اس میں تو اللہ ہی مالک ہے. بہرحال یہ ایک فیکٹر تھا. اچھا اب ہم آتے ہیں جناب اس خبر پہ وہ جو میں نے آپ سے چودھری پرویز الہی صاحب والی عرض کی. چودھری پرویز الہی صاحب والی خبر یہ ہے کہ جناب چودھری شجاعت صاحب انتہائی شدید علیل ہیں اور بہت سارے لوگوں نے ان کی فون کر کے عیادت کی. ہمارے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بھی چودھری پرویز الہی صاحب کو فون کیا اور خیریت دریافت کی. چودھری شجاعت حسین صاحب کی. نواز شریف صاحب نے لندن سے فون کیا. مولانا فضل الرحمان نے فون کیا. حمزہ شہباز اور دیگر جو لوگ ہیں وہ کئی لوگ وہاں پہ ان کی عیادت کے لیے گئے بھی اور کئی لوگوں نے رابطہ کیا. اگر نہیں رابطہ کیا کسی نے اور عیادت کی تو وہ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے نہیں کی، جو کہ اس وقت اتحادی ہیں پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ جو ہیں وہ پنجاب میں بھی مل کر حکومت کر رہے ہیں. اچھا اب ہوا یہ کہ خان صاحب نے کی طرف سے ایک میسج دیا گیا چودھری پرویز الہی صاحب کو پہنچا کہ جناب خان صاحب لاہور کے دورے پر آ رہے ہیں تو بس وہ بہت مختصر دورہ ہوگا، بہت کم ٹائم ہوگا. تو حالانکہ لاہور میں ہی ہیں چودھری شجاعت صاحب بھی، لیکن ان کا جی وہ شاید ان کی عیادت کرنے نہ جا سکیں تو آپ جو ہیں وہ گورنر ہاؤس ہم آپ کو کال کریں گے تو آپ گورنر ہاؤس آ جائیے گا تو وہ خان صاحب آپ سے مل کے وہیں پر آپ سے جو ہے وہ چودھری شجاعت صاحب کی خیریت دریافت کر لیں گے. سو چودھری صاحب جو ہیں وہ جیسے ہیں تو مطلب وہ خوش لباس آدمی ہیں تو وہ اپنے اچھے کپڑے وپڑے پہن کے اور باسکٹ شاسکٹ پہن کے پورا دن انتظار کرتے رہے. خان صاحب آئے، لاہور کا دورہ کیا، گورنر ہاؤس گئے. چودھری پرویز الہی کو کوئی کسی نے کال نہیں کی، نہ ہی انہوں نے بلایا، وہ واپس آ گئے. اب یہ چودھری صاحب کو ایک میسج بھی تھا، شاید ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بتا دیا کہ جناب آپ کی
اہمیت میری نظر میں کتنی ہے، یا چودھری شجاعت صاحب بیمار ہے تو ان کی اہمیت میری نظر میں کتنی ہے، تو پھر چودھری صاحب لازمی گل ہے وہ دل پہ تو بات لگتی ہے. لیکن نواز شریف صاحب اس سے پہلے فون کر چکے تھے، اور پھر ایک بڑا ٹرن آیا. آج بڑا ٹرن یہ آیا، ایکسکلوزیو خبر جو میں نے آپ سے پروگرام کے ابتدا میں عرض کی تھی وہ یہ ہے کہ ایک تو نواز شریف صاحب نے ٹیلی فون کیا تھا چودھری پرویز لائی کو، اور چودھری شجاعت صاحب کی خیریت دریافت کی تھی، اور اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ چودھری برادران کے ساتھ نواز شریف صاحب کا پہلا براہ راست رابطہ تھا. ماضی کے اگر ہم ریکارڈ کو دیکھیں تو کسی زمانے میں تو یہ نواز شریف صاحب کے بڑے کلوز ہوتے تھے، چودھری برادران اور شریف فیملی بڑے کلوز تھے، اکٹھے سیاست کرتے رہے. لیکن بعد میں جب مشرف صاحب آئے تو پھر انہوں نے کاف لیگ بنا لی، اور وہ سے کہتے ہیں کنگز پارٹی کے نام سے یہ مشہور ہوئی، اور پھر حکومت میں رہے بڑا عرصہ. لیکن اس دوران پھر لازمی بات ہے نواز شریف اینڈ کمپنی سے ان کے تعلقات بڑے خراب ہو گئے. اچھا، چودھری شجاعت حسین اور نواز شریف صاحب میں ایک قدر مشترک ہے. ان میں قدر یہ مشترک ہے کہ آپ نے کبھی بھی نواز شریف صاحب کو یا چودھری شجاعت حسین صاحب کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے کسی بدترین مخالف کے خلاف بھی کوئی مطلب ہے کہ گھٹیا تو لفظ نہیں کہنا چاہیے کہ مطلب غیر معیاری گفتگو کرتے ہوئے نہیں سنا ہوگا. کوئی آپ نے بھی کبھی ان کی تقریر نہیں سنی ہوگی. یہ سیاسی مخالفت بھی کرتے ہیں تو اپنے اس جو ہے وہ تہذیب کے دائرے میں رہ کر کرتے ہیں. یہ خوبی ہے نواز شریف صاحب کی اور چودھری شجاعت صاحب کی بھی. چودھری پرویز لائی صاحب ذرا کھچائی وچائی کر لیتے ہیں اپنے مخالفین کی، لیکن چودھری شجاعت صاحب ذرا بالکل ہی مختلف مزاج کے آدمی ہیں. تو بہرحال جی آج یہ پتہ چلا ہے کہ چودھری شجاعت صاحب جو کہ خود خاصے علیل ہیں اور صاحب فراش ہیں، انہوں نے آج جناب نواز شریف صاحب کو لندن میں کال کی ہے. اور یہ لندن میں کال ان کو کیوں کی ہے، اس میں ابھی تک ہمیں صرف 2 چیزوں کا پتہ چلا ہے، وہ آپ کی خدمت پیش کر سکتے ہیں. تو باقی اندر دی گلاں تو پھر یا چودھری شجاعت صاحب نے پتہ ہون گیا یا پھر نواز شریف صاحب نے پتہ ہون گیا. لیکن یہ جو پتہ ہمیں چلا ہے وہ یہ ہے کہ جناب جو میاں نواز شریف صاحب کے نواسے ہیں اور مریم نواز کے صاحبزادے ہیں جناب جنید صفدر صاحب، ان کی شادی کی تقریبات ہو رہی تھی. تو چودھری صاحب نے نواز شریف صاحب کو فون کر کے جنید صفدر کی شادی پر مبارکباد پیش کی، اور پھر جناب اتنا پتہ چلا ہے کہ نواز شریف صاحب نے جواباً ان کا شکریہ ادا کیا، اور ان سے یہ بھی کہا کہ جناب میں نے پرویز لائی کو بھی بتایا ہے، لیکن آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ جب بھی لندن آئیں تو آپ نے میرے پاس آنا ہے. اچھا، اب یہ بات بظاہر بڑی معمولی نوعیت کی لگتی ہے. کسی کی بیماری پر فون کر لینا عیادت کے لیے یہ ایک الگ بات ہے، سیاسی وزاداری اور سیاسی رواداری میں ایسا ہوتا ہے. لیکن جو شادی پر مبارکباد دینے والا معاملہ ہے نا جی، یہ تھوڑا سا اس سے آگے کی بات ہے. چودھری صاحب جو کہ خود صاحب فراش ہیں، اتنے بیمار ہیں کہ وہ جتنے لوگ بھی کالز بھی کر رہے ہیں تو پرویز لائی صاحب کو کر رہے ہیں، کیونکہ چودھری صاحب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان کو زیادہ ڈسٹرب کیا جا سکے. لیکن چودھری صاحب نے اس بیماری کی حالت میں بھی خود براہ راست نواز شریف صاحب کو فون کرنا مناسب سمجھا اور ان سے بات کی. اب وہ گفتگو تو ان کی اور بھی بہت ساری ہوئی ہوگی. تو یہ جو پاکستان کے 2 ایسے سیاسی خاندان ہیں، شریف خاندان اور چودھری خاندان، جن کی پاکستان میں سیاست میں اپنے جو ہے وہ ایک اہمیت ہے، سیاسی اہمیت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ان دونوں خاندانوں کا اور وہ بھی سربراہوں کی سطح پر رابطے ہونا، 48 گھنٹے کے اندر 2 رابطے ہونا، یہ کوئی معمولی بات نہیں. اور پھر وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ لاہور میں جس طرح عمران خان صاحب نے وہ جو اپنی جو مبینہ طور پہ انڈر دی انورٹڈ کامز وزاداری دکھائی، وہ بھی ہم نے آپ کو ذکر کر دیا. تو ہم نے آپ کو پچھلے 2-3 پروگراموں میں بھی یہ بتایا تھا کہ چودھریز جو ہیں وہ اپنے جو پارٹی کے اندر ہیں ان سے یہ کہتے پائے گئے ہیں، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا لیے چلنا مشکل ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مزید. تو بہرحال وہ جو کہا جاتا تھا کہ وہ جن کی درخواست پر یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں، اگر وہ واقعی نیوٹرل ہو گئے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ جو 48 گھنٹے کے اندر 2 رابطے ہیں، یہ ضرور کوئی نہ کوئی رنگ لائیں گے اور پھر مزید چیزیں باہر آئیں گی. اور لگتا ایسے ہے کہ یہ جو پاکستان مسلم لیگ کاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جو اعلیٰ قیادت کا براہ راست رابطہ ہے، یہ یقیناً پاکستان کی سیاسی منظرنامے پر بہت بڑے اثرات مرتب کرنے والا، اور وہ بھی مستقبل قریب میں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.